الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وأعلى الخلق سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين المهديين إلى يوم الدين، وعلى سائر علماء أهل سنته ومشايخ أهل سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسولنا الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. حمد و ثنا کے بعد میرے نبی مکرم شفیع اعظم روح کائنات جان کائنات باعث تخلیق ارض و سما احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور وہ غصہ پینے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے، یعنی نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. آج میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعے کی جو کچھ چیزیں میں نے عرض کی تھی، ان میں سے بقیہ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف فرمانے والے. واللہ یحب المحسنین، نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ وہ لوگ جو
خوشی کے عالم میں یا غمی کے عالم میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ دوسرا آیت مبارکہ کا حصہ غصے کے حوالے سے فرمائے، جو غصہ پیتے ہیں ایک بات، دوسری بات والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ جو بندہ یہ والی صفتیں اپنائے ہوئے ہوتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بندے بھی عام بندے نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے رب کا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں ایسے بندوں سے پیار کرتا ہوں جو غصے کو پی جاتے ہیں، فرق ذہن میں آپ کے ہوگا، جیسے میں نے بتایا بھی تھا، یہ جو غصے کو پی جانے والی بات ہے یہ دنیاوی معاملات کے اندر ہے۔ جہاں تک دین کی بات ہو کسی بد مذہب بے ایمان کے ساتھ، تو پھر وہاں اگر موقع اس طرح کا ہے کہ غصے کے بغیر بات نہیں بنتی ہے تو پھر وہاں غصہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے ایک روایت کتابوں میں ملتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی غلامہ کھانا لے کے آئی، تو جو ہی آ رہی تھی تو آپ کے پاس آتے ہی اسے ٹھوکر لگی، اور وہ جو کھانا وغیرہ تھا، سالن وغیرہ، وہ آپ کے کپڑوں پہ گر گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ گر گیا۔ اور یہ والی روایت میں نے پہلے ایک موقع پر پڑھی تھی، اور اس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا نام آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تھا۔ تو بہر صورت اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، جس وقت وہ خادمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اتنے میں آپ نے وہ جو غلامہ تھی اس نے یہ آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ تو حضرت امام زین العابدین یا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو بارگاہ رسالت میں آپ سے فیض حاصل کرنے والے تھے، حضور علیہ السلام کی مجلسوں میں سامنے بیٹھ کر قرآن اور قرآن کی تفسیر سننے والے تھے، تو ان کے لیے تو اشارہ ہی کافی تھا۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، خادمہ ہے، لیکن خادمہ کو یہ بھی پتا ہے کہ جناب جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اللہ کے قرآن میں سے کون سی آیت پڑھنی ہے، خادمہ کو پتا ہے۔ یعنی وہ جو نوکرانی جس نے کام کاج کرنا ہوتا ہے، اس نے صرف یہ نہیں کہا جناب کے پاس میں نے کھانے پکانے کے معاملات ہی کرنے، باقی قرآن جانے، نبی کے صحابہ جانے، نبی کی آل جانے، قرآن پڑھیں پڑھائیں وہ، لیکن میں کس لیے پڑھوں؟ میرا تو کام ہے کھانا بنانا، میرا تو کام ہے خدمت کرنا۔ لیکن یہاں دیکھیں غلامہ نے جس وقت آیت پڑھی تو ہمارے اوپر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے، قرآن پاک سمجھے اور سمجھائے۔ تو سامعین محترم، خادمہ نے جب قرآن پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، آپ نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ غصے کا اظہار ظاہری سی بات ہے، اچانک اگر ایسا معاملہ ہمارے سامنے ہو جائے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو میں نے روایت پڑھی تھی اس میں اس طرح کے بھی لفظ ہے کہ جناب وہاں مہمان بیٹھے ہوئے تھے، تو مہمانوں کے سامنے جس وقت وہ لے کے آئی، خادمہ تھی یا خادم، اس روایت کے خاص لفظ وہ والے میرے ذہن میں نہیں کہ خادم ہی ہوں گے، تو خادم سے جس وقت وہ گرا وہ سالن آپ کے کپڑوں پر، تو مہمانوں کے سامنے اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر غصے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟
تو اس کیفیت کے اندر جب یہ آیت پڑھی گئی تو وہ بھی آیات کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے غصے پر کنٹرول کر لیا۔ پھر خادمہ نے جناب آگے سے اگلے لفظ پڑھے والعافین عن الناس، وہ والے لوگ جو دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی نیکوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ نیکوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب یہ اگلا حصہ پڑھا تو جناب والا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے۔ یہ آیت کا حصہ پڑھنا تھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتمہ کو آزاد کر دیا تھا۔ کیا کر دیا؟ آپ پابندیاں نہیں لائیاں کہ جناب جرم کیتے ہون مزید سختی ہو سی تیرے ہستے، مزید پابندی ہو سی، مزید اور بھی کم کرنے پیسے کی، کیوں اس طرح کا معاملہ کیوں کیتے؟ ہمارے آج کل کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی کام کرنے والا کوئی بھی بندہ ہو تو پہل جناب اس کے لیے تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے، تھوڑا سا کام ہوتا ہے، لیکن جس وقت اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، اس غلطی کوتاہی کے ہونے کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اچھا تم لگنے، پھر اس کے بعد جناب اس پہ اور بوجھ ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس کے ذمہ کام ڈال دیے جاتے ہیں، اس پہ سختی کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہیں، جو قرآن و حدیث سے واقف لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ بھی پی لیا اور اس کے ساتھ ساتھ غلاموں کو آزاد بھی فرما دیا۔ تو یہ اعلیٰ ظرف جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، وہ یہ والی چیزیں آ کے لے کے چلتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ بتاؤ بہادر کون ہے؟ بہادر کون ہے؟ صحابہ کرام نے اپنی بساط کے مطابق بتایا کہ یا رسول اللہ جو سب سے زیادہ لڑنے والا وہ بہادر ہے، جو سب سے زیادہ کافروں سے مقابلے میں آنے والا وہ بہادر ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں کی۔ اللہ کے سونے نبی نے آگے سے فرمایا، نہیں میرے صحابہ میں وہ بات آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، وہ بہادر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ بہادر ہے کون؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بہادر شخص وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ سب سے بڑا بہادر شخص ہے۔ کون بہادر ہے جی؟ جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کرے، اپنے اوپر قابو رکھے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ اور یہ جو روایت ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک اور فرمان ہے بڑا زبردست، اور یہ جو روایت ہے یہ بڑی اہم روایت ہے، اور اس کو بڑے توجہ کے ساتھ سننا ہے، بڑے غور کے ساتھ سننا ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ جب حاضر ہوا تھا وہ لڑاکا، کیسا تھا جی؟ لڑنے والا بندہ تھا۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، تو حاضر ہو کے وہ شخص جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تلخ کلامی کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ تلخ کلامی، سخت سخت باتیں، تنقیدی باتیں، اس طرح کی باتیں جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس شخص نے کی، تو آقا کریم علیہ السلام ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام اس بندے کی اس تلخ کلامی کو سن رہے تھے، حضرت صدیق اکبر خاموش تھے، سرکار علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ سرکار اس بندے کی تلخ کلامی یا حضرت ابوبکر صدیق کے صبر پہ سرکار مسکرائے۔ الغز جس وقت اس کی تلخ کلامی اور زیادہ بڑھ گئی، اور زیادہ جناب سخت لفظ بولنے شروع کر دی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ جب جواب دیا اتنے میں آقا کریم علیہ السلام جو تھے اس جگہ سے، اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ قابل توجہ روایت ہے، بس یہی روایت اور تقریباً میرے خیال سے بات ختم ہو جائے گی۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جواب دیا تلخ کلامی کرنے والے کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کا مزاج سمجھنے والے بندے تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کے سونے نبی اٹھ کے چلے گئے ہیں، لگتا ہے ناراض ہو گئے ہیں، لگتا ہے ناراض ہو گئے۔ لیکن یہ صحابی تھے، کون تھے؟ ہاں جی، یہ صحابی تھے، انہوں نے مزاج مصطفیٰ کو جانچ لیا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو پڑھ لیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام جو یہاں سے اٹھ کے گئے یہ ویسے نہیں گئے، پہلے مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے جواب دیا تلخ کلامی کرنے والے کو تو حضور علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سرکار ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کے لفظ ہیں، حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسالت مآب میں میرے سرکار کے پیچھے پیچھے جانے لگے، جا کے میرے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کان یشتمنی وانت جالس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ بندہ آیا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے تلخ کلامی کی، اس نے سخت سخت باتیں کی۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں پہ موجود تھے، لیکن فلما رددت علیہ بعد قوله غضبتا وقمتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں نے اس تلخ کلامی والے کو میں نے جواب دیا، میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب ارشاد فرمایا، تو اے اللہ کے سونے نبی آپ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے، آپ غضبناک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ عرض کی، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا او میرے صدیق، میں پہلے خاموش اس لیے تھا جب تلخ کلامی والا، تلخ کلامی کرنے والا تلخ کلامی کر رہا تھا، تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، اس وقت تو نہیں بول رہا تھا، لیکن رب کائنات نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا تھا جو اسے جواب دیتا تھا، جو اسے اس کی تلخ کلامی کا جواب دیتا تھا۔ تو خاموش تھا، وہ بندہ جو تھا اس کو فرشتہ جواب دیتا تھا، لیکن اے صدیق اکبر جس وقت تو نے اس کا جواب دینا شروع فرمایا، اس فرشتے نے جواب دینا ترک کر دیا، اس فرشتے نے جواب دینا چھوڑ دیا۔ یعنی اے صدیق اکبر جب تجھ سے بد کلامی کرنے والا بد کلامی کر رہا تھا، تلخ زبان میں باتیں کر رہا تھا، تو جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ اسے جواب دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک کے لفظ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم سے جس وقت حضرت صدیق اکبر نے وجہ پوچھی، سرکار نے فرمایا انہو کان معاک ملک یرد عنک، اے صدیق اکبر یہاں پہ فرشتہ موجود تھا، وہ اس بندے کو جواب دے رہا تھا تیری طرف سے، لیکن فلما رددت علیہ بعد قولہ وقع شیطانو، جس وقت اے صدیق اکبر تو نے اس تلخ کلامی کرنے والے کو جواب دیا، اتنے میں شیطان آ گیا، اتنے میں شیطان آ گیا، تو فلم اکن لأقعد مع الشیطان، سرکار فرماتے گے جو ہی شیطان آیا
رب کا فرشتہ چلا گیا، اسی لیے میں اس مجلس میں نہیں بیٹھا، اس مقام میں نہیں بیٹھا، وہاں سے اٹھ کے چلا آیا۔ اللہ کے سونے نبی نے بتایا، فرمایا اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہو، کہیں جھگڑا ہو رگا ہو، ایک بندہ تلخ کلامی کرنے والا ہو، دوسرا جناب والا خاموش نظر آئے، تو پھر سمجھ جانا خاموش بندے کی طرف سے رب کا فرشتہ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ ہاں یہ کوئی بے غیرتی نہیں ہے، یہ کوئی کم ظرفی نہیں ہے جناب والا، اس کو کوئی اور نام نہیں دینا چاہیے۔ یہ کائنات کا وہ بندہ ہے جناب صدیق اکبر، جو غیرت کا سردار ہے، جو اس قدر غیرت کرتے ہیں کہ جناب والا نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، اے اللہ کے سونے نبی کے پیارے صحابی، اب ان کافروں کی طرف جانا چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا دینی معاملات کے اندر جس کام کی ڈیوٹی اللہ کے سونے نبی نے لگائی ہے، یعنی بے ایمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جو ڈیوٹی اللہ کے نبی نے لگائی ہے، میں اور تو سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ترک نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنی غیرت والے صدیق اکبر، اتنا جناب سونے نبی کی باتوں سے وفا کرنے والے صدیق اکبر، عظمت و شان والے صدیق اکبر، ارے وہ صدیق اکبر تو سارے نبیوں سے، سارے رسولوں کے بعد سب سے بڑے مقام والے گئے، سب سے بڑی عزت والے گئے۔ ارے وہ صدیق اکبر جن کے پیچھے جناب فاروق اعظم نماز پڑھتے گئے، جن کو جناب والا عثمان غنی اپنا امام بناتے گئے، وہ صدیق اکبر جنہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ اپنا امام بناتے گئے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے وہ عظمت و شان والے صدیق، جب ان کے سامنے بندہ آ جاتا ہے، آ کے تلخ کلامی کے ساتھ جناب گفتگو کرنے لگ جاتا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دیتے گئے۔ ارے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا نبی اور رسولوں کے بعد اللہ پاک نے مجھے سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، مجھے سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن میرا نام لینے والوں، جب کوئی بندہ تلخ کلامی کرے، جب کوئی بندہ جناب بد زبانی کرے، تم نے اس کے مقابلے میں میری سنت پہ چلتے ہوئے بد زبانی نہیں کرنی ہے، اس کو جواب نہیں دینا ہے۔ اگر تم جواب اس بندے کو نہیں دو گے، رب فرشتے کی ڈیوٹی لگا لے گا، وہ بد کلامی کرنے والے کو رب کا فرشتہ جواب عطا فرمائے گا، رب کا فرشتہ جواب دے سی اللہ دا فرشتہ۔ حضرت جناب والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہ سبق ہمیں بتا دیا، پڑھا دیا۔ دوسری بات یہ آقا کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جناب جس وقت کوئی بندہ صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، تو اس بندے کی مدد کے لیے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ صبر صبر ہے، صبر گھر میں کوئی معاملہ ہو پھر بھی صبر کرنا چاہیے، فیملی میں ہو، آؤٹ آف فیملی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، دنیاوی صبر کرنا تسو نہ کم میں جناب اپنی بارگاہ وچوں فرشتہ بھیج کے بد کلامی کرنے والے بندے جواب دینا سونے رب دے فرشتے دا کم ہے۔ کس دا کم ہے دی؟ او الگ گل ہے کہ فرشتہ سو نظر نہیں آ رہے ہونا، لیکن حقیقت میں فرشتہ جواب دے رہے ہونے۔ مجھے یہاں پہ بڑی زبردست روایت یاد آ رہی ہے، اب اس روایت کو میں مکمل کر کے اپنے ٹائم پہ خیر گفتگو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ روایت یہ اس کا خلاصہ میں آپ کو صرف ٹچ کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا جس وقت کوئی بندہ کوئی خاون، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے، باقی بھی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جس وقت گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، یہ نال عقیدی دی گل بھی سمجھو تے نال مسئلہ بھی سمجھو۔ میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہوتے ہیں،
آسمان کتنے جی؟ 7 آسمان. پہلا آسمان دھوئیں کا، پھر اسی طرح سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، اس طرح جناب کرتے کرتے 7 آسمان. اس آسمان یہ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. کتنی؟ 500 سال کی مسافت ہے. اسی طرح ہر آسمان اتنا موٹا بھی ہے، ہر آسمان اتنا موٹا بھی ہے. پھر اس آسمان اور اس سے اوپر والے آسمان کی طرف اتنا ہی خلا، پھر کرتے کرتے یہ 7 آسمان. خود اندازہ لاؤ کہ کتنی دور جگہ. اس تو اتنا جنتاں یہ بھی شارٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ شارٹ. اس کے اوپر جنتیں ہیں اور جنتوں کے اندر حوریں ہیں. مسافت سمجھ آ گئی جی؟ جب تو مسافت سمجھ آ گئی ہون بھی کل کرساں حدیث پڑھساں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میاں بیوی اپنے بند کمرے میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں. تو جب جھگڑتے ہیں جنتی حور جنت میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ اے میرا جو ہونے والا شوہر ہے اس بیوی کو لو چھٹکارا عطا فرماتے، اسا میری بارگاہ میں بھیجے. وہ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ وہ حدیث ویسے واقعہ نہیں، وہ قصہ نہیں سنا رہا، حدیث میں ہے، آقا کریم کا فرمان ہے. اور کتھوں آنی ہے جی یہ دعا کتھوں کرنی؟ جنت وچوں. جنت وچوں نا بندے لڑائی کتھا کر رہے ہیں میاں بیوی کار دے اندر، کمرے دے اندر بے شک کریں. او 7 کمرے دے اندر بھی ہو گئے، پھر بھی جناب تسے تصور کرو وہ بھی جناب ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ زمین کے نیچے تیوں میں چلے جائیں، تے خانے بنا کے نیچے چلے جائیں، وہاں بھی اگر لڑیں گے تو حدیث اس پہ بھی صادق آتی ہے. سمجھ آئی؟ حدیث اس پہ بھی صادق آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں جنتی حور جنت سے دیکھ بھی لیتی ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی یا اللہ اس بیوی کو لو چھٹکارا دے، میری بارگاہ وچ سب ہے، میرے کو جنتاں وچ سب ہے. بلا کے کہنا اب حدیث کو سمجھنا ہے. 7 عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں. حور نے کتھوں دیکھا جی؟ 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، تو اس جنت میں سے حور دیکھ لیتی ہے اس خاوند کو جو چھت کے نیچے ہوتا ہے، اپنے کمرے میں ہوتا ہے، اپنے جناب والا اس مکان کے اندر ہوتا ہے. لیکن حور کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنتوں سے دیکھتی ہے. آسمان کا فاصلہ پہلے آسمان کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں، 6ویں، 7ویں کا، پھر آگے جناب والا جنتیں جو ہیں ان کا فاصلہ ذہن میں رکھیں. سوچیں جناب اتنے دور ہو حور دیکھ کے دیے. آج کی سمجھ آ جاوے حدیث تو عقیدہ سمجھ آ جاوے. آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوتے، وہاں سے یہاں کس طرح دیکھ لیتے، وہاں سے یہاں کیسے دیکھ لیتے؟ میں نے کہا بخاری کی روایت ہے، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا حور اس میاں بیوی کو دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد یہ بھی اسے پتا ہوتا ہے یہ لڑائی کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. حور بنی کس دے صدقے نال؟ میرے نبی دے صدقے نال. ہاں جی، اسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال. جنتاں بنیاں سرکار دے صدقے نال. وہ ہی گلے کے نہیں ہے، اگر شک ہے تو پھر نہ بولو، لیکن اگر پک ہے تو بول جاؤ سبحان اللہ. ارے حور 7 آسمانوں کے اوپر جنتوں کے اندر، گھر کے اندر جس وقت میاں بیوی آپس میں لڑائی کرتے ہیں، حور آسمانوں سے کہتی ہے اے اللہ یہ میرا خاوند بننے والا ہے، اس کو جلد از جلد میری بارگاہ کے اندر بھیج دے. اس یہ جو دنیاوی عورت ہے، دنیاوی جناب والا اس کی بیوی ہے، یا اللہ اسے الگ کر دے میرے ہونے والے خاوند سے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی، اس حور کی دعا کو قبول فرماتا ہے. کیا کر دے جی؟ ایک گل ہے تو ذہن میں میرے موضوع کے مطابق جڑی ہے وہ ذہن میں رہے ہو. جڑا بندہ جھگڑا کرنے، چاہے میاں ہوئے یا بیوی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، جنتی حور اس کے بارے میں کیا ہونی ہے یا اللہ ایسا دور کر دے، الگ کر دے، جدا کر دے. سمجھ آئی نا؟ ایسا دور کر دے. عقیدے کی بات یہ جنتی حور اتنے دور سے جب
گھر میں چھت کے نیچے لڑنے والے میاں بیوی کے مذاکرے کو، میاں بیوی کی لڑائی کو حور جان لیتی ہے، تو جس نبی کے صدقے سے یہ حور بنی، جب حور جان لیتی ہے تو وہ اللہ کا سونا نبی مدینے میں ہوتے ہوئے کیوں نہیں جان سکتا ہے؟ اللہ کا نبی مدینے میں ہوتے ہوئے اپنے امتی کے حالات کو کیوں نہیں جان سکتا ہے؟ مننے تے آؤ تے اپنے تے پرائے سارے اس کی شرح وچ لکھو کہ حور ہاں بالکل دیکھ سکنی ہے۔ اگلی گل بھی جناب جی اللہ پاک طاقت دیتا ہے اسے، کیا آخنے پھر اللہ طاقت دیتا ہے، تو میں نے کہا جس حور کو رب طاقت ہے وہ حور اتنے دور سے دیکھ بھی لیتی ہے، لڑائی کو ملاحظہ کر لیتی ہے، ملاحظہ کرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر لیتی ہے، جھگڑے کی حالت کا بھی اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو میں آہے ہاں اگر حور رب دے دے اتنا نواز دیں دے جڑے نبی دے صدقے نال کائنات بنیے اوسا رب کیوں نہ دے سی؟ سوچنے دی گل ہے، مننے تے آؤ تے حور واسطے اتنے دور دی مسافت دے حوالے نال من کے نہ مننے تے آؤ تے پھر یہ آخنے الگ جانے جناب کیوں مدینے وچ واساں کس طرح دیکھ سکنے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ قرآن پاک کی آیت میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ میرا جو نبی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک قرآن دی آیت ہے جڑے بندے اٹھے اندکیاں سن سے، علم کے لحاظ سے، نبوت کے لحاظ سے اللہ کے سونے نبی جناب والا ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر تسی اگر اعتراض کرو جناب کہ مدینہ شریف بھی پھر کون ہے تو کہ کہنے سے جانے ہو، میں اتھے جسمانی طور تے یہ ہر مومن دی جان دل تو قریب جو ہے یہ روحانی طور تا فرق سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ روحانی طور پہ اور وہ کیسے جسمانی طور پہ وہاں پہ۔ لیکن یہ بھی یاد رہے امام بصیری نے جناب والا وہ پورا قصیدہ بردہ شریف جو لکھیا سرکار نے اپنی کملی عطا فرمائی، امام بصیری کو آ کے اس کو پتہ چلیا اللہ دے سونے نبی جتھا جتھا چاہمن اپنے جسم مثالی نال آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں۔ امام بصیری کے پاس آئے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔